أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ، اللہ کو پکارو، فَادْعُوهُ، اللہ کو پکارو، بِهَا، اس کے اچھے ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ، جو ٹیڑھی راہ پر چلتے ہیں، فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ، وہ بدلہ پا کر رہیں گے، ما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے رہے اپنے کیے کا بدلہ انہیں ملے گا۔ حکم دیا، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ کے ہیں، سب نام اللہ کے، سب نام اچھے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ جو لوگ خدا کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم جمع فرما دیے، اور سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے نام ہیں اللہ کے ہیں، سب نام اچھے۔ اچھے نام، خدا کے سارے ناموں میں اچھائی ہے، اور خدا کا ایک ایک نام اچھا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے نام گنوائے، اور آگے جو فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو، تو اس کا مطلب 2 ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی عبادت کرو، دعا کا مطلب پکارنا، دعا مانگنا بھی، اور دعا کا مطلب عبادت کرنا بھی۔ تو اللہ کی عبادت کرو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے، یعنی اس کی اچھی صفات جو ہیں انہیں دیکھتے ہو تم، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ رحمت کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ سے دعا مانگو ان کے ذریعے، اور اللہ تعالی کے جو نام ہیں، کئی ایک نام اللہ کے ہیں، کئی ایک نام اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالی کے ناموں میں وہ نام بھی شامل ہیں جو اللہ نے آج تک اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں، سمیت لک بنفسک، اللہ جو آپ نے اپنی جان اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ آپ نے اپنی کتاب میں جو نام نازل فرما دیے ہیں، اب استاثرت، اور یا اللہ وہ نام جو چن لیے ہیں تو نے اور غیب کے خزانوں میں اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اللہ ان کے ذریعے بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اللہ تعالی کے نام سب کے سب اچھے ہیں، اور ان کے ذریعے خدا سے دعا مانگو۔ اور اللہ تعالی سے دعا مانگنا ان ناموں کے ذریعے ایسے بھی ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگنی ہو اللہ کے ناموں میں دیکھے کہ اس چیز کے ساتھ کس صفت ذات پاک کا تعلق ہے، اس صفت کے ذریعے مانگے۔ مثلا رحمت کی دعا مانگنی ہے تو یہ کہے کہ اللہ آپ بڑے رحمان رحیم ہیں، مجھ پر رحم ہو۔ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ آپ غفور ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، اللہ میرے گناہوں کی بھی معافی ہو۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور تم میں سے جس نے اسے یاد کیا وہ جنت میں پہنچے گا۔
اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام کون سے ہیں؟ ترمذی کی روایت میں مختلف ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں مختلف ہیں، اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں تو یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اس کے بعد جو نام آگے آ گئے ہیں ان ناموں کو راوی نے کسی نے بھی خود سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں سکھائے، لیکن ہیں یہ سارے نام کتاب و سنت میں موجود۔ اور اسی طرح اللہ تعالی کا اسم اعظم اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ اسم اعظم بھی اللہ کا کوئی نام ہے ایسا جس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ تو 99 نام جن کے ذریعے حکم ہوا ہے یہاں پہ کہ فدعوہ بہا، اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم ہر جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو اچھی طرح یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ ان ناموں کا اثر پڑے گا، بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کو اللہ کا قرب ملے گا۔ مسلم میں بھی یہ روایت ہے، اور بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہیے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، اسماء حسنى اللہ کے ہیں، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام۔ سورہ حشر کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود گنوائے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، یہ پوری آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہی مشتمل ہے۔ اسی لیے امت میں مستقل علماء اس بات کی ترغیب دیتے رہے ہیں کہ ان ناموں کو آدمی یاد کرے۔ اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان ناموں کو حفظ کر لے، بات تو ایک ہی ہے، یاد کر لے، حفظ کر لے، الفاظ اگرچہ مختلف، اور اللہ کے ان ناموں میں جب بھی ان کی تلاوت کرنی ہو، اللہ کو پکارنا ہو، تو اس کے اول یا آخر پر بس اپنے پاس سے یہ بات کہہ دے کہ اللہ تیرے ان ناموں کے ذریعے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو مانگنا ہے اسے مانگ لے کہ پروردگار ان ناموں کے وسیلے سے آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ یا لگا دے، مثلا یا رحمانو یا رحیمو یا ملکو یا قدوسو یا سلامو یا مومنو یا مہیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو، اس طرح پڑھ لے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ان ناموں کو ملا کر پڑھ لے، مثلا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایسے پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس طرح پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو بھی طریقہ اپنا لے، تینوں طریقے اس میں ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام ہیں، عام طور پر لکھے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ان 99 ناموں کو یاد کرے اور اللہ کو اس ذریعے سے پکارے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ بھی ہیں، اور اسماء حسنہ اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم کا تذکرہ بہت سی احادیث میں آیا ہے، متعدد روایات پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ الفاظ ہیں
جو مستدرک حاکم میں آئے ہیں، اور اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کبھی بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ اور حاکم نے مستدرک میں رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ اور دوسری روایت بھی حاکم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اللہ کا اسم اعظم نہ بتاؤں جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا مانگا کرو جو یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں مانگی، ایک رات کا اندھیرا مراد، دوسرا سمندر کا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا۔ اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ہر جگہ یہ روایت ملے گی کہ آپ نے اسم اعظم کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ سے کہو کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بے انی اشہد، اور اس کا واسطہ دے کر اے اللہ اس جملے کا کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، اللہ آپ ہی اللہ ہیں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، بندگی کے لائق نہیں، الاحد الصمد، اور اللہ آپ اکیلے ہیں، بالکل بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دعا مانگے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اس واسطے سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس کے سوال کو رد بھی نہیں کرتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جن روایات میں اسم اعظم کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط حدیث یہ ہے، اور اس پہ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان ہر جگہ مل جائے گی۔ اور اس روایت کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں انی اشہد اور لا الہ الا انت نہیں ہے، مثلا یہ آیا ہے کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بھی روایات میں لفظ آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ ایک آدمی اس طرح دعا مانگ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے بڑے بڑے نام کے ذریعے دعا مانگی ہے، تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اور اس نے یہ پڑھا کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الحنان المنان، اے وہ ذات جو بہت بڑا مہربان ہے، المنان بہت بڑے بڑے احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے، یا ذل جلال والاکرام، اے وہ ذات جو بڑی عظمت والی ہے، بڑے اکرام والی ہے، یا حی یا قیوم، یہ الفاظ اس نے پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے ایسی چیز مانگی ہے، اس شخص نے نماز پڑھ کے کہ اللہ کا بڑا نام اس نے لے لیا، اب اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے یہ 2 آیتوں میں ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو نام ہے نا یا حی یا قیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، اور وہ دونوں آیات بتا دیں کہ ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ آل عمران میں۔
سورہ بقرہ میں تو وہ آیت الکرسی میں، اور سورہ آل عمران کی جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں بھی حی و قیوم ہے۔ اور اسی لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں میں حی اور قیوم کا جو ذکر کیا ہے یہ ہے اللہ کا اسم اعظم۔ قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں بڑے بڑے مقام کے آدمی گنے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتیں ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ایک بقرہ، آل عمران اور تیسری سورہ طٰہٰ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تینوں صورتوں کو دیکھا اور تینوں صورتوں میں اللہ کا جو مشترک نام نکلا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں یہ کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کے آغاز میں آ گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے کہ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحی القیوم مشترک ہے، یہاں یہ ہے اللہ کا اسم اعظم، لیکن یہ کہ دعا آدمی مانگے تو ان آیات کو پورا پڑھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی لکھا ہے، اور باقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جن روایات میں اللہ کا اسم اعظم وارد ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی نام بہت بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی بڑے نام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ انہوں نے اس نظریے کو بدل دیا، اور جو کوئی بھی اس سے اللہ کے دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اقوال نقل کیے ہیں فتح الباری میں اللہ کے اسم اعظم پہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں یہ جو ہے نا ذو الجلال والاکرام یہ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذو بذی الجلال والاکرام، چمٹ جاؤ جب کوئی مشکل تمہیں پیش آئے اللہ کے ان ناموں سے، اور بار بار خدا سے یہ عرض کرو یا ذی الجلال والاکرام، اے بہت عزت والے، اے بہت عزت اور احترام اور جلالت شان والی ذات۔ تو یہ جو ذی الجلال والاکرام ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ان اسماء میں سے ہے جو اسماء اعظم میں گنے جاتے ہیں، یعنی بہت بڑے اللہ کے ناموں میں سے۔ تو ایک چیز تو یہ فرما دی کہ دیکھو اللہ کے نام اچھے، فدعوہ بہا، اور اللہ کو پکارو اس کے ناموں سے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ لاحد کہتے ہیں نا قبر کو، لاحد کو اس لیے لاحد کہتے ہیں کہ وہ درمیان سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ ہوتی ہے۔ 2 طرح کی قبریں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے شک، سیدھا سادہ کھودا زمین کو اور مردے کو اس میں رکھ دیا، اور ایک ہوتی ہے کہ مردے کے لیے اس قبر کو کھودا اور پھر اس کی ایک سائڈ پر اندر سے مٹی نکالتے ہیں، جسے بعض لوگ بغلی قبر بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ کہتے ہیں، نہیں پتا؟ اچھا، یہ قبر جو اندر کی طرف بنائی جاتی ہے یہ اصل میں سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایسے ہی بنائی گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ہماری قبر ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ کھودتے ہیں یہ اوروں کی قبر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے، لٹانے کے لیے 4 آدمی اترے تھے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے 4 آدمی اتریں، مگر لوگ ان چیزوں کو بھول گئے، اب پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو لاحد ہے نا، اسے لاحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قبر کے گڑے کے وسط سے ایک سائڈ کو ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ملحد اسے ہی کہتے ہیں جو دین کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالی کے ناموں میں جو کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہوئی کہ اللہ کے لیے وہ صفات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں، یعنی اللہ کے شیان نشان نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے سب نام توفیقی ہیں. اللہ کے سارے نام وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی نام اپنے پاس سے رکھنا جائز نہیں. یہ کسی کو اجازت نہیں دی شریعت نے کہ اللہ کا اپنے پاس سے نام رکھے. مثلا یہ کہنا کہ اللہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، اس معنی میں کر کے حکیم، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. حکیم کا حکمت وہ جو اور مطلب ہے وہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر کہنا الیاذ باللہ یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ کو ایک نام دے رہا ہے نا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ نور ہے، یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آیا ہے کہ اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ سفید ہے، اللہ چٹا گورا ہے، الیاذ باللہ یہ نام اللہ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بس ادب احترام یہی ہے کہ جو نام اس نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں بس وہی نام. تو جو لوگ اپنے پاس سے خدا کے نام گھڑتے ہیں، اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو قیامت میں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر خدا کی پکڑ آئے گی، اور ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے تفسیر اس کی کہ اللہ تعالی کے ناموں میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں پوچھے گا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں جزا دی جائے گی ان اعمال کی جو کہ انہوں نے کیے ہیں. اس لیے دو باتوں کی ممانعت کر دی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی سمجھو، اس کی صفات ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات میں شرک کرو، کیونکہ اس کی ذات یا صفات میں شرک کرنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قیامت میں تباہ کریں گی، اور دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے تباہی کے، اور خدا کی پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی بے ادبی بہت بڑا جرم. حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد برتتے ہیں، اللہ تعالی کے ناموں میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی کو کہنا کہ ابو المسیح، ابو الملائکہ، الیاذ باللہ فرشتوں کا باپ، مسیح علیہ السلام کا باپ. یہ چیزیں اس لیے اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارے. اور اسم اعظم پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کا اسم اعظم بتا دیں، تو انہوں نے کہا اللہ کا اسم اعظم اللہ ہی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ پڑھو کہ تمہارے دل میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو. ان کا یہی نام ہے اللہ ہی اسم اعظم. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس پہ بحث کی ہے، اور طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی یہ بات بھی نقل کی ہے. اور اسی طرح جو کام آدمی کا مشکل کسی طرح پھنس جاتا ہے، اس کام کی مناسبت سے اللہ کا کوئی اسم ڈھونڈ لے خود اور اس کو پڑھتا رہے بار بار، تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیتے ہیں. اور جو لوگ خدا کے ناموں کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر دیے ہیں ان ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں.
مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے تو اب اس کو بگاڑ کے دلہ کر لیں گے، یہ خدا کے نام کی توہین ہے۔ عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہیں گے، حالانکہ رحمان اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اس کی عبدیت کی اضافت اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے، یعنی عبد الرحمن کہے کہ رحمان کا بندہ۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جو بے لذت، خام خام انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہماری پیدائش میں سے امتن ایک امت ہے۔ کون سی امت ہے؟ بعض روایات میں آیا ہے تبری وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اپنی امت کے متعلق کہ یہ امت ہے۔ جی کسی نے اپنا نام خود جیسے اے آر رحمان رکھ لیا تو پھر کسی نے اپنا نام خود جیسے اے آر رحمان رکھ لیا، کیا رکھ لیا؟ جیسا انڈیا میں ایک میوزک ڈائریکٹر ہے اے آر رحمان، اے آر رحمان رکھ لیا، اس کو کیسے پکارے؟ اس کو بس پھر رحمان تو نہ کہے، اول تو اسے پکارے ہی کیوں؟ لیکن چلو فرض کرو پیش آ بھی گیا تو اے آر کہہ لے، رحمان تو نہ کہے، وہ تو اللہ کا نام ہے۔ اے آر پتہ نہیں اس سے بنتا کیا ہوگا، ہیں؟ اللہ رکھا ہے، ہاں یہ بھی اللہ کے ناموں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کی بجائے نام دوسروں کے رکھنا، مثلا حسین بخش، علی بخش، پیراں دتا، یہ نام رکھتے ہیں نا لوگ، ایسے نام جس میں اللہ کے ساتھ نسبت نہیں کہیں اور نسبت جا کے جڑتی ہے، ان ناموں کا رکھنا مکروہ ہے۔ جیسے عبد النبی، اتنا جھگڑا چلتا رہا، یہ چونکہ لکھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، اس لیے الزام لگائے بغیر رہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو نفرت ہے، اس لیے عبد النبی نام نہیں رکھتے۔ اچھا صاحب، اتنا جھگڑا کیا کہ اپنے نام عبد المصطفیٰ لکھنے لگے۔ اب 100-150 برس جب گزر گیا تو اسی مکتبہ فکر کے لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نام رکھنا مکروہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا حضرت یہ امت کو 150 برس کس مصیبت میں ڈالا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا کہیں، لیکن بہرحال تحقیق یہی ہے، میں نے صاف مسئلہ لکھ دیا۔ یہ ہے حال۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں سے نہ پکارے، اس کی جو بھی نسبت اور ہو اس سے پکارے۔